الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، یعنی ربیع الاول کے متعلق، جس میں آقائے نامدار فخر رسل سید البشر تاجدار مدینہ جان کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تولد پذیر ہونے کا یہ مہینہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ جشن عید میلاد النبی کے نام سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے، اس مہینے میں لوگ مناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اہم عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر باتیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس سے کہیں زیادہ ضروری اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کا جو مشن آپ کو جو برپا کیا، آپ کو جو بھیجا، آپ کی جو بعثت کا جو مقصد ہے وہ رونما ہوا ہے 40 سال کے بعد. پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی 2 ولادتیں، ایک ولادت باختلاف روایت 8 ربیع الاول ہے، اور جو سیر اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. 12 ربیع الاول کو باختلاف روایت اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور 40 سال کے بعد آپ کا کمال اس دنیا میں ظاہر ہوا. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور وفات کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال 12 ربیع الاول کو دنیا میں ظاہر ہوا، اور 40 سال کے بعد آپ کا کمال دنیا کے اندر ظاہر ہوا. باختلاف روایت آقا علیہ السلام محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اور 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آئے. پتہ یہ چلا کہ دونوں ولادتیں ہمارے لیے
باعث مسرت ہیں، باعث فخر ہیں، خوشی کا باعث ہے اگر دیکھا جائے، لیکن جو پہلی ولادت ہے اس ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار اس طرح سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو اس طرح سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک اس طرح سے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے مثال ہے، ایسی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سانچے میں اللہ نے ڈھالا تھا، واقعی اس سانچے کو اللہ تبارک و تعالی نے توڑ دیا تھا، وہ بھی بے مثال ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے گال کی طرح اپنا گال بنا لے، آپ کی آنکھ کی طرح اپنی آنکھ بنا لے، آپ کے گیسو مبارک کی طرح اپنے بال بنا لے، اپنے ہم گیسو بنا لیں، ہم اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر نمونے والی زندگی اگر دیکھی جائے تو 40 سال کے بعد والی زندگی، اس میں نمونہ ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کے اعمال ایسے تھے، آپ کا رویہ ایسا تھا، آپ کی زندگی ایسی تھی، آپ کے روزے، نماز، صدقات، خیرات، گویا کی معاشرتی جو پوری زندگی ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ میرے خیال سے جو حضرات زیادہ تر جشن عید میلاد النبی جو زور شور سے جو مناتے ہیں، اس میں سوائے چند وقتوں کے، چند گھنٹوں کے مٹھائیاں آپس میں تقسیم کر لینا، مبارکباد دے دینا، نعت خوانی پڑھ لینا، مقابلہ آرائی کر لینا، جلوس نکال لینا، ٹھٹے مذاق کر لینا، ہنسی مذاق کر لینا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا پتا چلا کہ پہلی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، اور دوسری ولادت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ کس مشن کے تحت بھیجا؟ کس لیے برپا کیا؟ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ہم اس دعوے میں کچے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں سب سے پہلے محبت کے بارے میں بتایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اس دل کے خانے میں سب سے زیادہ اگر محبت کسی کے لیے ہے تو مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے لیے زیبا ہے محبت اس دل کے خانے میں، اگر کسی کے لیے گنجائش ہے تو وہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال میں اس سے قطعی انکار نہیں کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ نہ کیا جائے، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی نہ کی جائے، آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا اور آپ کے محاسن کا اور آپ کے کمالات کا ذکر نہ کیا جائے۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ کیا جائے، لیکن اس میں کوئی نمونہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ واقعی یہ صحیح ہے۔ یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حسن کو پیدا کیا تو آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن پوری دنیا والوں کو دے دیا۔ اب اس سے پتا چلتا ہے کہ جب حسن اللہ نے پیدا کیا اور آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا اور آدھا حسن پوری دنیا والوں کو دیا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی میں آ گئے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام سے زیادہ جمیل اور خوبصورت اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔
क्योंकि कायदा है इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और वो जमाल पसंद करता है। अल्लाह हसीन नहीं है कि वो हुस्न को पसंद करे। ये सभी जानते कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन थे। हसीन और जमील में फर्क ये है कि हसीन उसको कहा जाता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आपको उसमें मिल जाए, लेकिन जमील उसको कहा जाएगा कि हर चीज इंतहाई मुनासिब, हर चीज इंतहाई फिट, कहीं जर्रा बराबर भी आप कमी नहीं निकाल सकते। इसीलिए कहा गया, हजरत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात कही कि मिस्र की औरतों की जब दावत ली सलीखा ने, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इशारा किया और जलीखा ने मिस्र की वो औरतें जो उसको ताना देती थीं कि एक गुलाम के ऊपर फरेफ्ता हो गई, एक गुलाम के ऊपर मर मिटी, एक गुलाम के ऊपर अपने आप को नछावर कर दिया, बताइए ये ताना दे रही थी मिस्र की औरतें। तो उसने दावत ली उस मिस्र की औरतों को और बिठाल दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मैं इशारा करूंगी तब तुम निकलोगे, लिहाजा इधर सबके हाथ में छुरी दे दिया, सबके हाथ में छुरी और फल दे दिया। उधर औरतों से कहा कि जब मैं कहूंगी तो तुम छुरी से फलों को काटना शुरू कर देना। इधर यूसुफ को इशारा किया कि निकलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही निकलते हैं, यूं आता है कि मिस्र की वो बेगमात जिनके हाथ में छुरियां थी, उन्होंने फलों के बजाय अपने हाथों को और अपनी उंगलियों को काट लिया। ये रिवायत जब हजरत सिद्दीक़ा आयशा ने सुनी तो कहा कि मिस्र की बेगमात ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो वो अपने दिलों के टुकड़े कर देती। हजरत सिद्दीक़ा आयशा कह रही, पता ये चला कि हमारे आका अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे ज्यादा जमील थे, सबसे ज्यादा हसीन थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन ये तमाम चीजें बताना विलादत के ताल्लुक से आपके महासिन और कमालात इससे कहीं ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे लिए नमूना है और इसमें हमारे लिए कोई नमूना नहीं है। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए, जिस वक्त आए, जिस घड़ी आए, जिस दौर में आए, वो दौर ऐसा था कि दुनिया की तमाम चीजें, दुनिया के जितने भी बसने वाले तमाम ममालिक में लोग थे, वो तमाम बुराइयां पूरी दुनिया में इतनी नहीं थी जितनी बुराइयां अरब में पाई जाती। सारी बुराइयां अरब में खत्म। 6ठी सदी ईसवी का आखिरी दौर था जिसमें आका अलैहिस्सलाम मबूस हुए, आप दुनिया में तशरीफ लाए। 6ठी सदी ईसवी एक ऐसी ईसवी है कि गोया कि तमाम इंसानों ने दुनिया के ये तय कर लिया था कि अब हमें जिंदा नहीं रहना। तमाम इंसानों ने अपने आप को बर्बाद करने का, मिटा लेने का, हलाक कर लेने का फैसला कर लिया। कोई एक आदमी का तो मसला था नहीं कि कोई एक आदमी अपने आप को हलाक कर ले, पूरी नौए इंसानी ने यह तय कर लिया था, क्योंकि कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उस वक्त अरब में पाई न जाती हो, चाहे क़िमारबाजी हो, चाहे शराब नोशी हो, चाहे जिनाकारी हो, चाहे कत्लो गारत गरी हो, जो भी बुराई हो सब अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी। मुअर्रिखीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के दौर का जो नक्शा खींचा है वो पूरी तरीके से नक्शा नहीं खींच पाए। मुअर्रिखीन के कलम गूंगे हो गए उस दौर की बुराई को लिखने से। उस वक्त की जो तस्वीर कशी है और उस वक्त की जो मंजर कशी है, मुसव्विर भी फीके पड़ गए, कमजोर पड़ गए और पूरी तरह से
اس دور کا نقشہ نہیں کھینچ پائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے دور کی برائی کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْكُمْ، کہ تم یاد کرو اس دور کو جس دور میں تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور قریب تھا کہ تم اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا لیتے، آگ کے سمندر میں تم کودنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو میں نے تم کو بچا لیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے بچایا کہ ایک ایسی ذات کو ہم بھیجنے والے ہیں، ایک ایسی ہستی کو بھیجنے والے ہیں، ایک ایسی شخصیت کو بھیجنے والے ہیں جو تمام انسانوں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا، ارحم الراحمین کو رحم آ گیا، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر کے بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں تو پھر وہ لوگ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں جینا نہیں ہے، ہمیں اب مر جانا ہے، امید کی کہیں کرن نہیں تھی کہ جہاں سے وہ جینے کی کوئی نہ کوئی روشنی پا سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کے اندر جینے کا ہنر اور سلیقہ پیدا ہوا، ورنہ انہوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں اپنے آپ کو مٹا لینا۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور دشمنی ایسی ویسی نہیں تھی، بلکہ دشمنی ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میرے تالاب پر گھاٹ پر پانی لینے کی باری ہے، اور اگر کوئی پہلے پانی لے لیتا تھا تو جو لڑائی ہوتی تھی تو 40 سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امید کا آب حیات پلایا، تب ان کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہوئی۔ آپ عرب والوں کو چھوڑیے، عرب والے کیا تھے؟ ان کے اندر ہر طرح کی برائی تھی، ڈاکہ زنی ان کی معیشت تھی، قتل و غارت گری ان کی عادت تھی، انتقام ان کی فطرت تھی۔ لیکن آپ اہل روما کے بارے میں اگر پڑھیں گے، اہل روما جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تہذیب کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قانون سازی کی مثالیں آج بھی لوگ دنیا میں دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ لیکی جو یورپ کا مورخ ہے، اس نے اخلاق یورپ کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اہل روما اس طرح سے تھے۔ اور دیگر مورخین نے بھی یہ لکھا ہے کہ اہل روما اور عرب کو چھوڑ کر کے اور دوسرے جو ممالک ہیں جن کو اپنی تہذیب پر بڑا ناز تھا، جو اپنے آپ آگے کسی کو سمجھتے نہیں تھے، اپنے آپ کو انسانیت کا سب سے زیادہ غمخوار کہتے تھے، ان کے بارے میں خود لیکی نے یہ لکھا ہے کہ اہل روم کے یہاں ایک کھیل تھا جس کا نام تھا سیافی۔ وہ کھیل کیا تھا؟ وہ کھیل اس طرح سے تھا کہ ایک بے گناہ انسان کو خونخوار جانور سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پویلین میں اور اسٹیڈیم میں باقاعدہ کرسیاں ہوتی تھی، عوام کی الگ ہوتی تھی، وزراء کی الگ ہوتی تھی، بادشاہ کی الگ ہوتی تھی۔ سب سے اونچے بادشاہ ہوتا تھا، اس سے نیچے وزراء ہوتے تھے، اور سب سے نیچے عوام ہوتی تھی۔ اور پھر یہ سب بیٹھ کر کے یہ دیکھتے تھے کہ وہ بے گناہ انسان جب لڑتا تھا اور اس کو مجبور کیا جاتا تھا لڑنے کے لیے کہ تم لڑو اس جانور سے،
تو جب وہ اپنا خونی پنجہ اس انسان کے جسم کے اوپر مارتا تھا تو آپ جانتے ہیں اس کے مار کی وجہ سے انسان کے اندر سے زخمی ہونے کی وجہ سے جو کراہ کی آواز پیدا ہوتی تھی، وہ سن کر کے اہل روما کو اتنا مزہ آتا تھا کہ دنیا کے لذیذ سے لذیذ کھانوں میں ایسا مزہ نہیں آتا تھا جو اس چوٹ کھائے ہوئے اور زخم کھائے ہوئے انسان کو دیکھ کر کے آتا تھا، اور تالیوں کی گونج سے پورا شہر پوری طرح بچ جاتا تھا، پورے شہر میں آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اہل روما جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ قانون سازی میں، انسان کے غمخوار ہونے میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، یہ ان کی ہلکی سی جھلک، لیکن اخلاق یوب تاریخ جو لکھی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اہل یورپ کا جو نظریہ ہے اور خوخار ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے تھے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ یاد کر لیجئے، اگر آپ کو ہم بتا دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر اس دور کی دو عظیم جنگوں کا اگر ہم ذکر کریں گے تو آپ کے دانتوں سے پسینہ آ جائے گا، آپ کا سر مارے شرم سے جھکے گا، تمہارا تو نہیں جھکے گا اے اہل یورپ والو، ہمارا ضرور جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو عظیم جنگیں جو لڑی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو آقا علیہ السلام کو خوخار ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 27 غزوات اور 7 سریے ہوئے ہیں، اور یہ جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں قتل ہونے والوں کی تعداد مسلم اور غیر مسلم کو ملا کر کے 1018 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جو امن قائم ہوا عربستان میں، جو امن و امان کا ماحول جو قائم ہوا، یہ لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک عورت قادسیہ کے مقام سے چلتی تھی اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، ایسا امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، انسائکلوپیڈیا اور برطانیکا کے مقالہ نگاروں کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جو یورپ والوں نے تہلکہ مچایا اور انسانوں کی قتل و غارت گری کا جو ننگا ناچ کھیلا ہے، پہلی جنگ عظیم میں 64 لاکھ افرادوں کا ناحق خون بہا ہے۔ اور جو دوسری تحقیق ہے دوسری جنگ عظیم کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3.5 کروڑ سے لے کر کے 6 کروڑ کے درمیان اس زمین پر ان یورپ والوں کی وجہ سے ناحق خون اس زمین پر کیا ہے، سب کا بہا ہے۔ لیکن کیا اتنے خون خرابے کے بعد امن قائم ہوا؟ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ اور ان درندوں کا سر کیا جھکے گا؟ انہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جس کی بنیاد پر وہ شریعت الہیہ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور جہاں تمام احسانات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات پر، تمام انسانوں پر بلا تفریق ملت و مذہب ہے، وہیں 6 سب سے بڑے احسان آقا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انسانوں پر ابد الآباد تک رہیں گے، جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حسد کی بنیاد پر انکار کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر واقعی سر جھکا کر کے دیکھے، دل کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھے، تو اسے پتا چلے گا کہ واقعی سب سے بڑا احسان کیا، اور سب سے پہلا جو احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو عقیدہ توحید کی تعلیم دی، یہ بتایا کہ ایڈویشن کے لائق، پوجا کے لائق
وندنا کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، چاند، سورج، ستارے، سیارے، فلکیات، ارضیات، یہ خلا کہیں بھی کوئی نہیں ہے جس کی وندنا اور پوجا کی جائے۔ اگر پوجا کی جائے گی تو صرف ایک ہی ذات کی، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک ذات ہے، وہی اکیلی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا، جانتے ہو یہ کیسا عقیدہ تھا؟ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ انسان کے اندر اس عقیدے سے طاقت پیدا ہوئی۔ انسان کے اندر جب وہ ایمان لایا، جب وہ مومن ہوا، جب اس نے ایک اللہ کو تسلیم کر لیا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کے اندر جو کمزوری تھی وہ دور ہوئی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی۔ وہ جو غلام تھا اس کے اندر شہنشاہوں کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے اس کے اندر یہ آیا کہ یہ سر جھکے گا تو اسی کے آگے وہی کھلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے پاس سارے پاورز ہیں، اسی کے پاس ساری طاقت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ وہ انسان جسے اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس نے ان پہاڑوں کو کے جگر کاٹ کر کے دریا بنایا، وہ انسان جس نے ہواؤں کو اور فضاؤں کو مسخر کیا، وہ انسان جس نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی، وہ انسان جس نے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ جب جھکا اور گرا تو اتنا گرا کہ اپنے سے کہیں حقیر اور کمزور اور ناتواں بلکہ بے جان چیزوں کے آگے وہ جھکا اور اس نے سجدہ کیا۔ وہ سورج اور چاند اور ستاروں کے آگے جھکتا تو تھا، لیکن جب وہ گرا تو کیڑے اور مکوڑوں کے آگے گرا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو سب سے بڑا احسان جو کیا دنیا والوں پر، وہ عقیدہ توحید کا۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں اور وہی غیب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ بر کے بارے میں بھی جانتا ہے اور بحر میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی زمین پر پتا کسی بھی درخت سے گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو دانہ ہے اس کو اس کا علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہی وہ ہے جو کیا ہے گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، پھوپل نکالتا ہے، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہی وہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اللہ وہی وہ ہے جو ساری کائنات کا رزق اسی کے ذمے ہے۔ اللہ وہی وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ قرآن کہتا ہے اللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، کوئی بھی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ قرآن کہتا ہے ساری فرما روائی، ساری طاقت، ساری شکتی صرف اسی ایک ذات کے بات ہے،
کل لہو قانتون، سب اس کے تابع ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، سارے حکم صرف ایک اللہ کے لیے۔ یہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، عبادت کے لائق ہے، اور یہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا احسان ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن مختصراً بتاتا ہوں، وحدت انسانی کا درس دیا۔ تیسرا جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا اکرام اور اس کی قدر و قیمت۔ چوتھا جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مایوسی کی کیفیت کو دور کیا۔ اور پانچواں جو احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے عالم پر وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ اور چھٹا جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو دیا وہ یہ کہ انسان کی جو اس کی منزل ہے، اس کا مقصد ہے، اس سے آگاہی۔ یہ 6 بڑے احسان ہیں جس میں سے میں نے مختصراً پہلے ایک احسان کا خلاصہ کیا ہے جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ باقی 5 جو احسان ہیں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئندہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔